تو جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوں یا اپنے دفتر میں داخل ہوں یا اپنی دکان میں داخل ہوں، اسی طرح کسان حضرات ہیں وہ اپنے کھیتوں میں جائیں تو جیسے ہی داخل ہوں ایک دفعہ تھوڑا سا رک کر بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ درود پاک یا درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، معمول بنائیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے سلام کہیں گے، کوئی نظر آئے نہ آئے رحمت کے فرشتوں کی نیت کریں، سلام کہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ غیب سے روزی دے گا، معاملات میں، وقت میں، عزت میں برکت دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں یوں کہوں کہ اب تک اس طریقے سے، اس وظیفے سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا ہے، غنی فرمایا ہے، تو اگر میں یوں کہوں کہ اس وظیفے سے، اس عمل سے، اللہ اکبر، اللہ تعالی چھت پھاڑ کے بھی رزق دیتا ہے، ہر طرف سے اللہ برکتیں اور بہاریں دیتا ہے، تم معمول بنائیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وظائف کرنے والے دوست احباب سے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن صرف وظائف کے لیے نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ سلیبس آف لائف ہے، اس کی تعلیمات کو اپنانا ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں، محنت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، چلنے پھرنے، معاملات کی، کام کی اللہ تعالی ہی توفیق دیتا ہے، مگر خالصتاً مادی معاملات میں صرف روحانی وسائل پر بھروسہ کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ میرے رسول کی سنت کیا ہے؟ پہلے میدان بدر سجائیں، پھر صفے بنائیں، پھر حکمت عملی کو اپنائیں اور محنت کو بروئے کار لائیں، اور پھر اس کے بعد ورد اور وظائف کی طرف آئیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وظیفہ کریں، پھر اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس پیغام کو بھی یاد رکھنا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاں، بے حیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ کوشش اور محنت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے برکات نصیب ہوتی ہیں، لائف ہے، اس کی تعلیمات کو اپنانا ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں، محنت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، چلنے پھرنے، معاملات کی، کام کی اللہ تعالی ہی توفیق دیتا ہے، مگر خالصتاً مادی معاملات میں صرف روحانی وسائل پر بھروسہ کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ میرے رسول کی سنت کیا ہے؟ پہلے میدان بدر سجائیں، پھر صفے بنائیں، پھر حکمت عملی کو اپنائیں اور محنت کو بروئے کار لائیں، اور پھر اس کے بعد ورد اور وظائف کی طرف آئیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وظیفہ کریں، پھر اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس پیغام کو بھی یاد رکھنا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
ہاں بحیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ کوشش اور محنت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ وظیفہ کریں، پھر اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس پیغام کو بھی یاد رکھنا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاں بحیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ کوشش اور محنت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے برکات نصیب ہوتی ہیں کرتا ہے۔ ہاں بحیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ کوشش اور محنت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے برکات نصیب ہوتی ہیں طرف سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے برکات نصیب ہوتی ہیں، برکات نصیب ہوتی ہیں۔